کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے ہوئے چند اشعار میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کچھ باقی نہ رہے گا، نہ زمین نہ زمان نہ چنی نہ چنا، نہ یہاں نہ وہاں، نہ ذرے نہ قطرے نہ دریا، نہ خشکی نہ بری، نہ پہاڑ نہ پیڑ نہ پودے، کچھ نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے، مگر رسول اللہ کا دین باقی رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام دینوں میں سب سے اچھا پیارا اللہ کے نزدیک کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا۔ آج سے تقریباً 50 44 اور تقریباً 65-70 سال پہلے حضرت سیدنا سرکار جناب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ تیغیہ آبادانیہ فریدیہ کے یہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، ان کا وصال ہو گیا۔ اب پاور اتنا تھا، اتنا پاور کہ وہ جب تقریر کرتے تھے تو اس زمانے میں مائک تو تھا نہیں، جب وہ بیان کرتے تھے تو 3-4 کلومیٹر دوری کسی گاؤں میں وہ تقریر کرتے، تو آپ کا گاؤں اگر 4 کلومیٹر دور ہے تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے ایسے سنتے تھے کہ جیسے یہیں پہ حضرت تقریر کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کرامت تھی، بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور ہائٹ ان کی تقریباً 7.5-8 فٹ کی تھی، بڑے لمبے تھے۔ اور رات کو ایک بار ان کے قصبہ کے قریب میں سڑک کنارے 2 تاڑ کے پیڑ تھے، تو کیا رات کو جیسے ہی سناٹا چھاتا، جیسے ہی سناٹا ہوتا تو ان پیڑوں پر 2 شیاطین رہتے تھے۔ وہ کیا کرتے کہ ان دونوں پیڑ کو آپس میں ایسے ملا کے راستہ بلاک کر دیتے تھے، دونوں تاڑ کے پیڑ کو۔ اتفاق ایک بار یہ ہوا کہ حضرت تقریر کر کے میلاد میں سے لوٹ رہے تھے، اور وہ پیڑ سے راستہ بند کر رکھا تھا، پبلک تو نہیں جاتی تھی ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سرکار جناب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب چلتے تھے تو ہاتھوں میں چھری ہوتی تھی، انہوں نے اپنے اسی ڈنڈے سے اس پیڑ پہ ڈنڈا مارا تو دونوں پیڑ تاڑ کے الگ الگ ہو گئے، مگر ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، ایسے بل پڑ گئے اس میں۔ آج بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی وہ دونوں پیڑ موجود ہیں مگر کمر ٹیڑھی ہے۔ وہ نشان ہے سرکار جناب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ڈنڈوں کی۔ اور اس کے بعد اس خبیث نے کبھی بھی پیڑ کو سڑک پہ نہیں جھکایا، جو راستہ بلاک رہتا تھا پبلک کے لیے آپ نے کھول دیا۔ جلالی اتنے تھے، جلال چہرے پر اس قدر تھا کہ کوئی بھی انگریز حاکم اپنی سواری پہ بیٹھ کر ان کے سامنے سے گزر نہیں سکتا تھا۔ گھوڑے پہ اگر ہوتا یا گھوڑا گاڑی ہوتی تو راستہ بدل دیتا، گھوڑا اپنے آپ راستہ بدل دیتا، اور اگر ان کی جیپ اگر آ رہی ہوتی تو جیپ آٹومیٹک بند ہو جاتا تھا۔ جب تک حضرت گزر نہیں جاتے مجال نہیں کہ گاڑی اسٹارٹ ہو جائے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔
اچھا تعجب کا اور فکر کا جو بات فکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنا پاور انہیں آتا کہاں سے ہے؟ تو حق ہے کہ یہ پاور دینے والی ذات سوائے خدا کے دوسرا تو کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کسی کو پاور دے دے، زندگی دے دے، عطا کر دے؟ اتنا سب کچھ نہیں ہے. مگر یہ پاور بھی فری میں نہیں ملتے. کوئی چاہے کہ لنگر لگا ہوا ہے، گئے، نہ کمایا نہ دھمایا نہ پسینہ گرایا اور پیٹ بھر ٹھوس لیا، ایسا نہیں ہے. میرا رب فرماتا ہے تو میرا بن جا، میری عبادت کر، میرا کلام قرآن پڑھ، میری تسبیحیں بیان کر، چغل خوریاں نہ کرنا، بدگوئی نہ کرنا، حسد نہ رکھنا سینے میں، تو ہم تمہیں درجوں بلند کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ایسا، زبانوں میں اثر آ جاتا ہے. ہم نے حضرت سیدنا شاہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا. آپ کے دربار میں آپ کا ایک شخص آیا. انہوں نے شکایت کی کہ حضور میں بڑا غریب ہوں، بہت کماتا ہوں لیکن بچتا نہیں، اور حالت یہ ہے کہ فاقہ کشی ہو جاتی ہے، کھانا بھی نہیں ہوتا. دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بھی کچھ دولت عطا کر دیں. تو حضرت نے فرمایا کیا وہ سامنے پتھر پڑا ہے نا، وہ پتھر اٹھا لا. تو اتنی بڑی کنکر وہ لے آیا اپنے حساب سے، اور فرمایا کہ لے آ، مٹھی میں بند ہو جانا چاہیے. تو لے آئے تو مٹھی میں. تو آپ نے کہا ہتھیلی پہ رکھ لے. ہتھیلی پہ رکھا تو آپ نے سورہ قریش کی تلاوت کی. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. سورہ قریش کی تلاوت کر کے اور اس کے ہاتھ پہ پھونک دیا، کہا مٹھی بند کر لے، گھر جا کے کھولنا. جب یہ گھر پہنچا، مٹھی کھولی تو وہ جو پتھر اٹھا لایا تھا وہ سونے کا ٹکڑا بن چکا تھا. کہیے سبحان اللہ. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں. مٹھی کھولی، سونے کا ٹکڑا نکلا. اب اس نے کیا کرا؟ انہوں نے حضرت کو پڑھتے ہوئے سن لیا تھا سورہ قریش. وضو کیا، مصلی بچھایا اور پہلے عبادت کی، سجدے کیے، نفل پڑھا، سنتیں پڑھی، وظیفے پڑھے، اور اس کے بعد بیٹھ گیا اور 3 بار سورہ قریش پڑھ کے بہت سارا پتھر پہلے جمع کر لیا تھا. ایک پتھر اٹھایا اور اس پہ پھونک مارا، بند کیے رہا. تھوڑی دیر بعد کھولا تو پتھر کا پتھر ہی. اب کے بار 3 بار نہیں 9 بار پڑھا. کہا یہ پتھر ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو، دوسرا اٹھا لایا، اس پر پھونک ماری، پتھر کا پتھر ہی رہا، سونا والا ہی. پوری رات پسینے پسینے ہو گیا. 100 بار پڑھ لی، 1000 بار پڑھ لیا، سونا بنی نہیں رہا. صبح کو گیا حضرت کے دربار میں، کہا حضور السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ کہا جی سب تو اللہ کا کرم ہے، لیکن حضور ایک کام سمجھ نہیں آ رہا. بولا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے مجھ سے پتھر منگوایا؟ کہاں منگوایا. آپ نے سورہ قریش پڑھی؟ کہاں پڑھا. کہا سورہ قریش پڑھ کے آپ نے دم کیا اور کہا گھر لے جا کر مٹھی کھولنا. میں نے کھولا تو وہ سونا بن گیا. آپ نے 1 بار پڑھی، وہ سونا بن گیا. میں نے حضور 1000 بار پڑھ کے پھونک کے دیکھ لیا، مگر پتھر سونا نہیں بن گیا. سرکار یہ مسئلہ کیا ہے محمد سمجھ نہیں آ رہا. تو حضرت فرید الدین گنج شکر نے کہا تو نے قرآن تو پڑھ لیا، تسبیحیں پڑھ لی، وظیفے پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، لیکن بتا نا تیری زبان تو تیری ہی زبان ہے نا، فرید الدین کی زبان کہاں سے لائے گا؟ ارے فرید کی زبان بھی تو چاہیے، تب اللہ اثر دیتا ہے. اگر ہر کوئی یوں ہی پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگ جائے تو ہر کوئی بڑے پیر نہ بن جائے. ہر کوئی داتا تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار سرکانی نہ بن جائے.
ہر کوئی حضرت شادی شیرمیاں نہ بن جائے، ہر کوئی حضرت شاہ شرافت نہ بن جائے، اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اگر صرف تقریر لمبی لمبی کر لینے سے زبانوں میں اثر آ جائے اور لمبے لمبے چوڑے گفتگو کرنے والے اگر بڑے حضرت بن جائے تو بتائیے نا ہر کوئی اعلیٰ حضرت نہ بن جاتا؟ اعلیٰ حضرت بننے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں نبی کا عشق ہو، محبت ہو مصطفیٰ کی، اور کیسی محبت کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عشق ایسا ہو نبی کا کہ اے عشق تیرے صدقے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو حضرات بتانا مقصود یہ ہے کہ زبان میں اثر لانا ہو تو بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنے رب کو راضی کیجیے۔ تو میں یہ بزرگوں کی بات کر رہا تھا، انہیں تو رہنے دیجیے، بہت بڑی بات ہے۔ مجھ جیسا گناہ گار، سیاہ کار، ناکارہ، خود مجھے معلوم نہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ حشر میں رب پوچھے گا کیا لے کے آئے، کون سا عمل اچھا کیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا بتاؤں گا، لیکن ہاں میں نے اپنی عمر میں بہت ساری مسجدیں بنوائی ہیں، بہت سارے مدرسے قائم کیے، لیکن یہ والا جو ادارہ جس میں ہم بیٹھے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ادارہ میری مغفرت کا ذریعہ ہے، میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ان بدعقیدوں کی پیٹھ میں ہم نے اعلیٰ حضرت کا یہ قلعہ بنا کر کیل ٹھوک دیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور میرا رب اس کے صدقے میں میری مغفرت فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ کچھ کام ایسے کر جاؤ، آپ رہو نہ رہو آپ کا نام رہ جائے۔ بہت سارے بادشاہ آئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے، لیکن بتائیے نا، اب ثقلین میاں حضور کا نام آج پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ حیات تھے تب بھی، اب موت ہوئی تو اور زیادہ شہرت ہو گئی۔ کوئی بہت بڑے صوبے دار تو نہ تھے، کوئی بہت بڑے جاگیردار تو نہ تھے، اتر پردیش کے سی ایم تو نہ تھے، یا انڈیا کے پرائم منسٹر تو نہ تھے، لیکن حالت یہ ہے کہ تل رکھنے کی جگہ نہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے لیے فنا کر دی۔ یہی وجہ ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے۔ آج تقریباً 105 سال گزر گئے اعلیٰ حضرت کو۔ آپ ہر سال جائیے مرسی رضوی میں، ہر سال سے ڈبل بھیڑ ہوتی ہے، شہرہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو پہلے بریلی شریف ہم لوگ عرس میں جاتے تھے تب سنتے تھے یہ نعرہ عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اب تو جس گلی میں چلے جائیں بچہ نعرہ لگاتا دکھے گا، عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ بستی بستی قریہ تاج الشریعہ، علم کا دریا فیض کا دریا، تاج الشریعہ، کون بنا مہمان کعبہ، تاج الشریعہ۔ ان بزرگوں کا بڑا مقام ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ آج اس باغیچے کے ہم بلبل ہیں، کل کو ہمارے بعد کوئی اور بلبل ہوگا، کوئی اور چہکے گا، کسی اور کے نغمے گنگنائے جا رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے نبی کے عشق میں نغمے پڑھے ہوں گے، آپ رہیں نہ رہیں آپ کا نغمہ باقی رہے گا، آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کا کام باقی رہے گا۔ انسان کا وجود مٹ جاتا ہے
لیکن اس کے کارنامے باقی رہتے ہیں۔ تو کام وہ کریے کہ زمانے والے بھی آہ نہ کریں کہ واہ کیا بندہ تھا، کیا بندہ تھا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور اتلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ میرے عزیزوں، تو آج چاہے وہ شاہان زمانہ ہو، اولیاء کاملین ہو، بزرگان دین ہو، کوئی بھی ہو، ان کا نام و نشان ایک دن اس چمن سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کارنامے باقی رہتے ہیں۔ آج ہم سرکار حسینی، سرکار سیدنا جناب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے، مولانا عمر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے، اور سیدنا سرکار میرے مرشد اجازت اور طریقت حضرت علامہ شاہ صوفی ثناء المصطفیٰ قادری تیخی آبادانی فریدی علیہ الرحمہ و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے حاضر۔ سرکار صوفی ثناء المصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں عالم تو مدرسوں میں بنا، قاری مدرسوں میں بنا، مفتی مدرسوں میں بنا، لیکن ہماری زبان میں جو اثر آیا وہ انہی بزرگوں کے قدم کی برکت سے آیا ہے۔ کبھی 1700، کبھی 2000، کبھی 2500، کبھی 3000، اور آخر میں 6500 روپے کی تنخواہ پر نوکری کرتا تھا میں، لیکن ان کا قدم پڑا یہاں دہلی میں۔ انہوں نے کہا بیٹا مدرسہ بناؤ، میں نے مدرسہ تعمیر کرا، پہلے فلور خریدا، اور پھر انہوں نے ہی ان کی اجازت سے بریلی شریف سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور فرمایا حضور ایک مدرسہ ہے، مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا، اور اب ہم اسی مدرسے کے جھنڈے تلے امام احمد رضا مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میرے جد امجد کا نام روشن کر رہے ہو، تمہیں کون روکے گا؟ اللہ غیب سے ذریعہ پیدا کرے گا، تم بڑھو تو صحیح، لوگ بارشوں کی طرح تمہارے پیچھے چل پڑیں گے، باران رحمت نازل ہوگی۔ پھر اس کی جگہ خریدنے کا پلان کیا، اللہ تعالیٰ نے سہولتیں مہیا کری، اور اس کے بعد سرکار خود تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی۔ حضور صوفی ثناء المصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ ابھی 2021 میں کورونا کا جو سیکنڈ لہر آیا اس میں آپ اس تاریخ فانی سے کوچ کر گئے۔ رمضان المبارک کی 28 تاریخ تھی، اور مہینہ بھی لاجواب ہے، شخصیت بھی لاجواب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جو مرے، آپ جانتے ہیں بے حساب کتاب بخشا جاتا ہے۔ حضرت سرکار صوفی ثناء المصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ رمضان میں وصال کی، ان کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ ذریعہ کچھ نہیں ہوتا میرے پاس، پیسے نہیں ہوتے، اسباب نہیں ہوتے، اور جب کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے کرم سے کام ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ والا کام کرایا تھا فرش کا، یہ ٹائلیں وغیرہ لگانی تھی، پیسہ تھا ہی، اور شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہو گیا، 2 لاکھ روپے لگ گئے، نہ پیسے کے آنے کا پتہ چلا، نہ جانے کا پتہ چلا، یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے گھر کا کام ہو گیا، اور کام ہی ہونا چاہیے۔ نام لے کے کریں گے کیا؟ نام تھوڑی بخشوا دے گا قبر میں، قبر میں تو کام ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، نیکیاں ہی کام آئیں گی، نبی کی محبت ہی کام آئے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کی زبانوں میں اللہ نے اتنا اثر عطا کیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔
میں نے بزرگوں کی صرف چند دن جوتیاں سیدھی کی تو اب حال یہ کہ کوئی سردرد والا آتا ہے، آسیب زدہ آتا ہے، سحر والا آتا ہے، اور حضرت کی اجازت کی یہ برکت ہے کہ میں سورہ فلق، سورہ ناس یعنی معوذتین پڑھ کے اور دم کر دیتا ہوں، مریض سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہو تو اللہ کا کرم ہے بہت آرام ہے۔ یہ تو میری زبان کا اثر ہے۔ آپ سوچئے نا کہ جب شاکر القادری کا یہ حال ہے تو جو قادری سلسلے کے بانی مبانی سرکار بڑے پیر ہیں ان کا حال کیا ہوا، جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا آنکھوں سے نہیں دیکھا، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ جان لیں شخصیتیں تب نکھرتی ہیں جب کسی بزرگ کی نسبت مل جاتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں جو نسبت حاصل ہے مدینے کے مصطفیٰ سے حاصل ہے، سرور کون و مکان سے حاصل ہے۔ حضرات، اور یہ نسبتیں کب کام کرتی ہیں، کتنی پاورفل ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 باتیں سمجھیے۔ پہلی، ہر انسان کو اپنی زندگی کس حساب سے گزارنا چاہیے۔ تو انسان کی زندگی میں 3 چیزیں، ایک ہے بیوٹی، ایک ہے کوالٹی اور ایک ہے ریالٹی۔ بیوٹی یہ ہے کہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی، خوبصورتی اسی کا نام تو ہے۔ میک اپ کو کب کر دیا ایک دم چکا چک ہو گئے، اور جیسے میک اپ اترا تو پتہ یہ چلا کہ بچہ ڈر کے بھاگ گیا۔ جوانی جب تک باقی ہے چہرے کی کھال وال، یہ گال وال کے چمڑے سب ٹائٹ ہیں تو اچھے لگتے ہیں، جیسے بڑھاپا آئے گا جھرریاں لٹک جائے گی، ایسے کھال پکڑیں گے تو پتہ چلا کاغذ کے پھوڑے کی طرح کھینچ دیا تو اکھڑ جاتا، یہ حالت ہو جاتی۔ یہ ہے بیوٹی، ہمیشہ رہنے والی یہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی خوبصورت ہو تو اسے امام نہیں بنا سکتے، خالی خوبصورت بننے سے امام کوئی نہیں بن سکتا، خالی خوبصورت ہو جانے سے کوئی سائنٹسٹ نہیں ہو جاتا، بیوٹی سے کوئی بہت بڑا انجینئر نہیں بن سکتا۔ کوئی بیوٹی اگر کسی کے پاس ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جینیس بھی ہو، بیوٹی والا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی ہو، بیوٹی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ انجینئر بھی ہو۔ تو بیوٹی آنے جانے والی چیز ہے۔ بیوٹی کے بہیو پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت قابل ہے۔ اور بھائی کوالٹی یہ آتی ہے ایجوکیشن کی بنیاد پر، علم کے بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے، کیونکہ یہ نربھر کرتا ہے دماغ پہ۔ کتنا بڑا قابل ہو مگر اس کا ایک تار اگر کھسک جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں، یہ مینٹل ہے، یہ پاگل ہو گیا، اس کا علاج کراؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوالٹی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، راستہ بھٹک جاتی ہے۔ اب بچی ریالٹی۔ ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی وہ چیز ہے جو انسان کو ایکسیپٹیبل سکھاتی ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ موت آئے گی تو ہم بچ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے،
اور اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے، نہ اپنی مرضی سے جی سکتے نہ اپنی مرضی سے مر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب نہ مر سکتے ہیں اپنی مرضی سے نہ جی سکتے ہیں اپنی مرضی سے، تو جب تک زندہ ہو تو اب مریں گے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ زندگی بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے، تو جب تک زندہ ہیں زندگی گزاریں بھی اللہ کی مرضی سے۔ جب ہماری آپ کی مرضی نہیں چلنی ہے تو زبردستی کیوں ڈنڈا گزر ہوئے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کماؤ تو صدقہ کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، لیکن نہیں، جینا ہے اپنی مرضی سے۔ مر نہیں سکتے، زندگی میں جو گزارنے کا طریقہ ہے گزارا کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، اور جب موت آئے گی تو پتہ چلا کہ جی نہیں سکتے اپنی مرضی سے، اور مرنے کا دل کر رہا ہے تو پتہ ہی چلا کہ مر بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ تو پھر آپ یہ قبول کر لو کہ اگر آپ کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے تو سجدہ شکر ادا کرو، اور اگر تکلیف آئے تو تکلیف کو ایکسیپٹ کرنا سیکھو کہ اللہ کی جانب سے ہے، وہی رب اس کو ٹھیک بھی کرے گا۔ تو جب یہ آپ کے اندر ایکسیپٹ کرنے کا مادہ اور قوت آ جائے گا تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے ایک عورت، اس کے اندر یہ بھاونا، یہ خواہشیں جگتی مجھے ماں بننا ہے، تو وہ عورت اپنا مائنڈ میک اپ کر لیتی ہے کہ بچے جب مجھے ماں بننا ہے تو بچے جننے پڑیں گے، تو وہ لیبر پین جو ہوتا ہے عورت کو، کئی بار عورتیں اس لیبر پین کی وجہ سے مر جاتی، جان دے دیتی۔ بچے کے وقت جو درد ہوتا ہے، تو درد چاہے لاکھ ہو، لیکن معلوم ہے اس درد کے بعد جو پھل آئے گا وہ پھل بڑا میٹھا ہے۔ ماں بننے کا جو ایک سپنا ہے وہ تبھی پورا ہوگا جب وہ درد سے گزرے گی۔ اولاد والی تب کہلائے گی جب درد سے گزرے گی۔ بانجھ پن کا داغ تب اترے گا جب وہ ماں بن جائے گی۔ پھل بھی بڑا میٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے درد بھی جھیلنے پڑے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اللہ کی آزمائش کا بھی سامنا کریے، اسے ایکسیپٹ کیجیے۔ جیسے عورت نے وہ لیبر پین کو برداشت کرنے کا اپنے اندر طاقت پیدا کر لیا، ایک جھٹکا انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایسا درد ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے طاقت آئی؟ اس نے سیکھا، اپنے آپ کو تیار کیا کہ یہ تو ہونا ہی ہے، اگر ماں بننا ہے تو درد جھیلنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ غوث پاک کے غلام بن جائے، چاہتے ہو اعلیٰ حضرت سرکار کے خادم بن جائے، چاہتے ہو کہ ثقلین میاں حضور کے سچے مرید بن کر رہو، چاہتے ہو کہ سرکار داتا تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی رحمتیں، ان کی برکتیں، ان کا فیض آپ پر برستا رہے اور ان بزرگوں کے فیوز و برکات نازل ہوتے رہیں، سرکار کچھوچا کی برکتیں ملتی رہے، سرکار مخدوم بہاری کی برکتیں ملتی رہے، مخدوم پنڈوا کی برکت ملے، مخدوم وارث پاک کی برکت ملے، مخدوم شاہ مینا کی برکت ملے، اور حضرت شاہ دانا ولی کی برکت ملے، حضرت شاہ جمال الاولیاء رام پوری کی برکت ملے، حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی برکتیں ملے، اور مارہرہ والے سرکار سادات کرام کی برکتیں ملے، تو ضروری ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، ایکسیپٹ کیجیے۔ دکھ آئے تو یہ جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور وہ اللہ اسے ٹھیک بھی کر دے گا۔ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، تو آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس صبر کا پھل آپ کو میٹھا عطا کرے گا۔ مٹھاس چاہتے ہیں تو دکھ جھیلنا سیکھ جائیے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میں نے اللہ کے ولیوں کو پڑھا ہے، انہوں نے زندگیوں میں بڑی کٹھنائیاں جھیلی ہیں، تب جا کے اللہ نے ان کے رتبے کو بلند کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو پورے ہندوستان کے ان پڑھوں کو تو چھوڑیے، پڑھے لکھے اپنے آپ کو عالم کہنے والے، کل بھی بکتے تھے، آج بھی گالی دینے والے لوگ ہیں، لیکن
انہیں گالیاں پڑتی کس بات پر ہے؟ نبی کے عشق کی حفاظت کی انہوں نے، نبی کا سپاہی بن کر زندگی گزارا، تو نبی کے لیے گالیاں کیا، اگر گردنیں بھی کٹ جائیں تو سمجھیں گے ہمیں اعجاز حاصل ہو گیا، ہمارے زندگی کی معراج ہو گئی، اور ہم کہیں گے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قبول کرنا سیکھیں۔ جان لیجئے کہ بیوٹی کوالٹی یہ معنی نہیں رکھتی، معنی رکھتی ہے ریالٹی، اور ریالٹی یہ ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ اللہ کی راضی میں راضی رہنا سیکھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے تو شکریہ ادا کیجیے، مصیبت میں پڑیے تو صبر کیجیے، اور کہیے میرے مالک یہ مصیبت کیا ہے، ان کی تو کوئی اوقات نہیں، تیری رحمت بڑی ہے، تو چاہے تو پل میں اسے ہوا کر دے، اور وہ ہوا کر بھی دیتا ہے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، نماز کے پابند بنیے، بزرگوں سے قربت حاصل کیجیے۔ بڑا افسوس ہے کہ سنیت کے کا ایک بہت بڑا خسارہ ہو گیا، اور ابھی جمعہ کو 20 تاریخ کو ثقلین میاں حضور اس دار فانی سے کوچ کر گئے، 20 اکتوبر اس دار فانی سے وہ گئے، آج ان کا دفینہ بھی ہو گیا۔ ہم یہیں سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خراج کو قبول فرمائے، اور سرزمین حسینی شریف پر عرس کی تقریب جاری ہے۔ میرے مرشد طریقت سرکار ثناء المصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ، حالانکہ مجھے وہاں ہونا چاہیے، لیکن میں بیماریوں میں الجھا ہوا ہوں۔ آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز بہت متاثر ہے، ابھی پچھلے 2 ہفتے تو میں بالکل بند ہو گیا تھا، یہ ساؤنڈ بالکل ٹھپ ہو گیا تھا، لکھ کے بات کرتا تھا، اشارے میں بات کرتا تھا، کافی پیسے لگے تب جا کے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ دواؤں میں پیسہ لگنے سے شفا نہیں ملتی، اللہ کے چاہنے سے شفا ملتی ہے۔ اللہ جب تک نہ چاہے شفا نہیں آئے گی۔ وہ مشہور واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، سنا تھا آپ نے؟ ایک بار اور سنا دیتا ہوں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا، بڑے حکیم کو دکھائے، ڈاکٹر کو دکھائے، اس زمانے میں جو بیل تھے بڑے بڑے ان سب کو دکھایا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے، پیٹ کا درد ہی نہیں جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے اور اللہ پاک سے جا کر عرض کیا ہے میرے مالک تیرے کلیم کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مولا کوئی دوا بتا دے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آواز آئی موسیٰ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، فلاں فلاں پیڑ ہے، اس پیڑ کی یہ پہچان ہے، اس کے پتے ایسے ہوں گے، اس کا پتا توڑو نچوڑو اور اس کا پانی پی جاؤ، درد صحیح ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام گئے اسی جنگل میں اسی پیڑ کے پاس، اور اس کا پتا توڑا نچوڑا رس پیا اور درد ختم۔ شکریہ ادا کیا رب کا۔ ہمیں بھی جب بیماری سے ٹھیک ہو جائے نا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں جب بیماری ٹھیک ہو جاتی تو کہتے یار ذرا قورمہ لاؤ کھاتے ہیں، لاؤ روٹی لاؤ دباتے ہیں، بہت دن ہو گئے یار منہ کچا کچا لگ رہا ہے، عجیب سا منہ ہو گیا پھیکا پھیکا، لاؤ ذرا چٹپٹا کھا لیں۔ نہیں، یہ نہ کریں۔ آپ سب سے پہلے یہ کیجئے، غسل کر کے مسجد آئیے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے، اے مالک مجھے نہیں معلوم کہ کون سی دوا میں کیا اثر ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ تو اگر نہ چاہتا تو میں کبھی ٹھیک نہ ہو پاتا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو اس بیماری سے ہمیں شفا عطا کر دی۔ مولا تیرا شکریہ، تیرا کرم ہے، اے میرے مالک یہ رحمتیں ہم پر یوں ہی باقی رکھ۔ اللہ کی رحمت کو ہم پر پیار آ جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا، 2-3 سال بیت گئے، پھر پیٹ میں درد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے اسی جنگل میں جہاں سے پیڑ کا پتا توڑا تھا، اسی پیڑ پر سے پھر پتا توڑا نچوڑا پیا، درد صحیح نہیں ہوا۔ سوچا شاید ڈھنگ سے نہیں جب نچوڑا ہوگا، پھر دوسرا توڑا
تیسرا توڑا، کافی پتے توڑ لیے، نچوڑ کے پیے جا رہے ہیں، درد صحیح نہیں ہو رہا۔ پتا وہی ہے، پیڑ وہی ہے، نچوڑنا بھی وہی ہے، موسیٰ بھی وہی ہے، اثر نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، عرض کیا ہے میرے مالک میرے پیٹ میں درد ہوا تھا، تو نے ایک پتے کے بارے میں بتایا تھا، میں نے نچوڑ کر پیا تھا، میرا درد درست ہو گیا تھا، لیکن اے میرے مولا اب دوبارہ درد ہوا، میں نے اسی پیڑ کا پتا توڑا، نچوڑ کر پیا، کئی پتے نچوڑ کر پی گیا، لیکن درد درست نہیں ہو رہا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے میرے کلیم، جب تیرے پیٹ میں درد پہلے ہوا تھا تو پہلے تو میرے پاس آیا تھا، اب تو ڈائریکٹ اس دوا کے پاس چلا گیا۔ موسیٰ جان لے میرے کلیم کہ شفا اس پتے میں نہیں ہے، شفا تو میرے پاس ہے۔ موسیٰ اس پتے میں شفا میں نے دی ہے، وہ تب میں نے کہا تھا تب اس نے تجھے شفا دی۔ موسیٰ شفا دینا میرا کام ہے، آپ دوا لاکھ کھا لیجئے، اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ کافی رقم کا خرچ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا عطا کری۔ میں یہ نہیں کہوں گا پیسے نے یا دوا نے شفا دی، شفا میرے رب نے دیا ہے، لیکن اب پھر آواز آج صبح سے میری آواز لگ رہی ہے، بھاری بھاری سی ہو رہی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میرا رب بڑا کریم ہے۔ اگر شافی کسی کا نام ہے یعنی شفا دینے والا تو میرے رب کا نام ہے، اور وہ اپنے نام کی برکت سے ہمیں شفا ضرور عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ۔ جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پہ کھڑے تھے، رب سلم پڑھ رہے تھے، بادب یوں کہہ رہے تھے، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شافی الامراض، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاروں قل پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ